بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوکار الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بس بات ایک ہی ہے کہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے درست رہے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ سب سے بڑی دولت ہے سکون، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ میرے بندے تو میرے کام میں لگ جا اور میں تیرے کام میں لگ جا۔ اللہ کا کام تو یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، تاکہ ہر انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ دنیا میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں اس کی حیثیت راہ گزر مسافر کی ہے۔ سفر کے دوران کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی آرام ہوتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ہیں مسافر، راہ گزر، یہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے بادشاہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی دنیا میں مصائب پیش آتے رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام کو آئے۔ دوسرا، موت جس سے انسان گھبراتا ہے وہ سب کو آنی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات کے کہ جتنے بھی مشکل دنیا میں کام ہیں ان کے حل بھی قرآن اور حدیث میں بتائے گئے، اور سب سے مشکل مرحلہ موت کا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اس کا حل بھی قرآن حدیث میں ہے۔ اس لیے انسان کے لیے تو کوئی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر انسان اپنا تعلق اللہ سے بنا لے۔ تعلق بنانے میں ہر وقت ایک ذہن ہو کہ میں نے بس صرف نیکی کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی عبادت کی لائن کی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، اللہ کی یاد دل میں تڑپ رہا ہو، اور میں نے اپنے ہر کام میں، چاہے وہ راحت کا ہو چاہے تکلیف کا ہو، میں نے برائی سے اپنے دامن کو بچانا۔ یہ ذہن بنا کر ہر وقت دنیا میں وقت گزارنا، اس کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف نیک لوگوں کا ماحول ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو خود بھی 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، یقین بھی کامل ہو، اعمال بھی درست ہوں، رزق بھی حلال کا ہو، اخلاق بھی ہو، حیا بھی ہو، اخلاص بھی ہو، استقامت بھی ہو۔ یہی اصل نعمتیں ہیں، اصل دولت ہے، اصل مقصد ہے، اور سارے مسلمانوں کو دین کا داعی بنائے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو کہ خود تو عمل کرے اور دوسروں کو نہ کہے۔ ہر انسان کے لیے دو کام ضروری ہیں اور ہر وقت کے ہیں، کیونکہ ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں، بعد میں کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے،
کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی افسر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، بعد میں سارا کچھ۔ پہلی بنیاد حقیقت انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے نبی کا امتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے اور کائنات کی ہر چیز بنی ہوئی ہے اور بنانے والا صرف اللہ ہے۔ واحد ایک ہی ذات ہے جو بنا ہوا نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ بے مثال ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں صرف یہ سوچنا کہ سورج جس نے بنایا وہ کتنا بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، اس میں روشنی کتنی ہے، اس میں تپش کتنی ہے، اس کو بنانے والا کون، ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں جتنے چاہے سورج بنا دے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی برداشت نہ کر سکی، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں، ایسے کروڑوں اربوں یوسف بنا دے اللہ۔ تو اس پوری دنیا کو دیکھ کر بڑے بڑے ذہین آئے اور سبھی حیران ہو کر چلے گئے کہ دنیا کیا ہے، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، سورج، فرشتے، جنات، اور سب سے چھوٹی جنت جب اس پوری دنیا سے بڑی ہے جو ساری سونے چاندی کی ہے، جس میں مٹی کوئی نہیں، جس میں غم کوئی نہیں، جس میں بیماری کوئی نہیں، جس میں بڑھاپا کوئی نہیں، جس میں موت کوئی نہیں، پھر بڑی بڑی جنتیں کیا ہوں؟ تو ان سب کو بنانے والا ایک اللہ، اس سے ہم نے اپنا تعلق بنانا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہر انسان کو یہ مقصد عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر نفس اور شیطان انسان کے ازلی دشمن ہیں۔ انہوں نے تو ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ آدم کا بیٹا جہنم میں جائے، یہ بچ کر کہیں جنت میں نہ چلا جائے۔ تو نفس اور شیطان کے داؤ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زہریلے ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ان سے بچ کر دنیا سے چلا جائے، بس اللہ ہی جس کو بچائے۔ تو انسان کا دنیا میں نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے جو نسخے ہیں، جو دعائیں ہیں، ان میں لگے رہنا چاہیے۔ نیک ماحول ہے، دعائیں ہیں، اللہ سے آرزو کرنا ہے، وہ وظائف ہیں۔ باقی رہا دنیا کے حالات، وہ جو مقدر میں ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں۔ البتہ دنیا کے حالات کی بہتری کے لیے بھی انسان کو ایمان اور اچھے اعمال کرتے رہنے سے دنیا کے حالات بہتر ہوں گے۔ ایک دفعہ مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ مطالبہ کر رہے تھے، روزانہ دین کا کام کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے کون دے گا، 8 گھنٹے کون دے گا۔ بہت سے لوگوں نے 2.5 گھنٹے دے دیے بڑی ہمت کر کے، لیکن 8 گھنٹے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بندہ مجھے ملا، اس نے کہا جی میں مولانا جمشید صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے پھر دیکھا کہ کوئی نہیں بول رہا، تو میں بول پڑا کہ میں 8 گھنٹے دوں گا۔ تو مولانا جمشید صاحب بڑے خوش ہو کر بڑے جوش سے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام مسجد میں بیٹھے بیٹھائے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دین کا کام، دعوت کا کام، دین کے سیکھنے سکھانے کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی دنیا کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کافر تو بیچارے کیا، مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ دنیا کے کام بنانے کے لیے رات دن سردی گرمی میں بھاگے جا رہے ہیں، لیکن کام نہیں بنتے۔ اور پوچھیں تو نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں، ذکر کے لیے ٹائم نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث قدسی جو ہے کہ میرے بندے ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، اگر میری چاہت پر چلے گا
تو تیرے سب کام بنا دوں گا، اگر تو اپنی چاہت پہ چلے گا تو پھر تجھے بھگا بھگا کے تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو ہمیں دیکھو بہت جلد موت کے دروازے پر ہم پہنچنے والے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو موت کے دروازے پر ہی بیٹھا ہوا، اور پھر انسان کے اندر جو جذبہ ہوگا، سارے کام ہی جذبے کے ہیں، نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، پھر انسان کا یہ جذبہ ہوگا بس میں کوئی نیکی کر لوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور توبہ کر لوں، اور جو لوگوں کے حق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کس پر ظلم کیا، زبان سے کیا کہا، اور یاد بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ سب کے حق ادا کر دے، ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ہمیں معاف کر دے۔ بس دنیا کی عارضی زندگی بھی ہر مسلمان کی اچھی کر دے، اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو دنیا سے چلے گئے بیچارے مسلمان، نہ جانے کس کس حال میں ہیں، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یہ خاص دعائیں ہیں مسلمانوں کی کہ اپنے لیے دعا کرنا، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جو دنیا سے چلے گئے، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ اس کے لیے جتنا بھی کوشش کی جائے، محنت کی جائے، تڑپا جائے، مانگا جائے، رویا جائے، یہ آج موقع ہے، کل موت کے بعد تو انسان خون کے آنسو بھی روئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج تو رونے جیسی شکل بنانے بھی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ کہا سنا سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ باقی آپ کے دنیاوی حالات کیا ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں ذرا کوئی بہتر